اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں میں ایک جماعت کھڑے رہتے ہیں رات کے وقت 2/3 شب یا آدھی یا کم سے کم 1/3 شب، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ گویا کہ شروع میں قیام اللیل یہ تھا۔ اب قیام کیا ہوگا رمضان کا؟ رمضان مبارک کی راتوں میں نصف یا 2/3 یا 1/3 رات قرآن مجید کے ساتھ بسر کی جائے، جاگا جائے اور قرآن کو اپنے اندر جذب کیا جائے، یہ ہے قیام اللیل۔ لیکن اس کا قرآن میں ذکر کیوں نہیں ہوا؟ میں نے بیان کر دیا، قرآن میں آ جاتا تو فرض ہو جاتا، فرض ہو جاتا تو یہ تکلیف ما لا یطاق بہت سے لوگوں کے لیے، محنت کشوں کے لیے جو محنت مزدوری کرنے والے ہیں، اب وہ روزہ ہی رکھ لیں تو بڑی بات ہے۔ کوئی بیچارہ کسان جو ہے وہ فصل کاٹ رہا ہے، اس حال میں روزہ رکھتے ہیں، اللہ جنہیں ہمت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، یا کوئی اینٹیں ڈھو رہا ہے، روزہ، یہ روزہ ہی بہت بڑی بات ہے۔ اب آپ رات کو چاہیں کہ وہ رات کو کھڑا بھی رہے تو یہ گویا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ زیادتی ہے، تکلیف ما لا یطاق ہے، قرآن میں نہیں آیا ورنہ فرض ہو جاتا۔ اب نوٹ کیجئے، تراویح کا جو نظام آج ہمارے ہاں ہے پوری دنیا میں ہے، یہ دور نبوی میں نہیں تھا، یہ دور صدیقی حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں بھی نہیں تھا، بلکہ بات وہی تھی جیسے کہ تہجد ہوتی ہے انفرادی طور پر، اپنے طور پر لوگ جاگتے تھے، 2/3 رات جاگتے تھے، 1/3 رات جاگتے تھے، آدھی رات جاگتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ صرف ایسا ہوا کہ 3 دن آپ نے ایک موقع پر ایک مرتبہ 3 دن نماز باجماعت کرائی ہے تہجد کی رمضان میں، لیکن وہ تہجد کے وقت، عشاء کے ساتھ نہیں، تہجد کے وقت، اور اس میں 8 رکعتیں ہی پڑھی ہیں جو آپ عام طور پر تہجد میں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ وہ تہجد ہی پڑھائی آپ نے، قیام اللیل ہی پڑھائی ہے۔ یہ قیام اللیل، تراویح کا لفظ اپنے ذہن سے ابھی نکال دیجئے، ابھی میں بتاؤں گا تراویح کہاں سے آئی، کیسے آئی، کیوں آئی اور اس کی کیا حکمت ہے، لیکن حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ 3 دن صرف آپ نے نماز باجماعت پڑھائی ہے، چوتھے دن صحابہ انتظار کرتے رہے کہ آپ برآمد ہوں اپنے حجرے سے، کچھ کھنگارتے بھی رہے کہ شاید آنکھ لگ گئی ہے تو ہمارے آواز دینے سے اس طرح سے آپ جاگ جائیں، آپ برآمد نہیں ہوئے۔ اگلے روز صبح کو آپ نے فرمایا دیکھو اگر میں یہ مسلسل تمہیں نماز پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی، وہی حکمت، قرآن میں آ جاتا تو فرض ہو جاتا، اور یہ بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ حضور بھی مسلسل پڑھاتے یہ نماز تو فرض ہو جاتی ہے، وہی جو رافت اور رحمت اللہ تعالیٰ کے دل میں ہے وہی حضور کے قلب مبارک میں ہے امت کے لیے، تو آپ نے کہا کہ میں نے یہ فرض تمہیں اس لیے نہیں پڑھائی باجماعت نماز مسلسل کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ اب اس معاملے میں یہ جو قیام اللیل کا معاملہ ہے، اس میں حضرت حضور کے زمانے میں نہیں تھا باجماعت کوئی سوائے 3 دن کے، اور وہ بھی تہجد کے وقت، عشاء کی نماز کے ساتھ نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر کا اجتہاد ہوا یہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دفعہ گشت کرنے کے بعد مسجد میں آئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایک کونے میں کھڑے ہیں اور کوئی حافظ صاحب ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں، اس لیے کہ رات کو جاگنا جو ہے وہ تو ممکن ہے، لیکن سب کو قرآن یاد تو نہیں تھا، قرآن مجید کیسے پڑھیں، پورا یاد تو نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے ایسے چھپے ہوئے قرآن بھی اس وقت موجود نہیں تھے، عمدہ کاغذ کے اوپر اعلیٰ جلد کے ساتھ۔ تو اب یہی تھا کہ کچھ ایک حافظ صاحب یہاں کھڑے ہیں تو وہاں ان کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے سن رہے، کوئی کسی اور کونے میں ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا کیوں نہ انہیں ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے۔ لہذا آپ نے فیصلہ کیا کہ اب 20 رکعت نماز عشاء کے فوراً بعد، اس میں جاگنے کا معاملہ وہ نہ آئے، 2/3 رات جاگنا، 1/3 رات جاگنا نہیں، عشاء کے رات 20 رکعت، عشاء کے بعد زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا، اس سے بھی کم لگتا ہے، 50 منٹ 40 منٹ، یہ تو ہر شخص برداشت کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ اصول کیا ہوا کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگر کوئی چیز بتمام و کمال حاصل نہیں کی جا سکتی تو اسے بالکل چھوڑ نہیں دینا چاہیے، کچھ جو بھی حاصل ہو سکتا ہے وہ لے لینا چاہیے۔ اس حکمت کے تحت حضرت عمر کا یہ فیصلہ ہے، ورنہ اصلاً صیام اور قیام یہ بالکل متوازی دونوں چیزیں ہیں۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اس کا اجر مانگتے ہوئے، اجر طلب کرتے ہوئے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، اور جو رمضان میں کھڑا رہا، رات کو جاگتا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے، بہت پیاری ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا اے رب، اے پروردگار، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے روکے رکھا، قضاء شہوت سے روکے رکھا، حالانکہ بیوی موجود تھی اور اس کے لیے حلال راستہ موجود تھا، لیکن رکا رہا، کیوں؟ میری وجہ سے کہ روزہ ہے، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ وَيَقُولُ القرآن، قرآن کیا کہے گا؟ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ فَيُشَفَّعَانِ، حضور فرماتے ہیں دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس تراویح کی نماز میں کتنی کچھ رات کو آپ کا جاگنا ہو جاتا ہے؟ آج کل 11 ساڑھے 11 سے پہلے کچھ ہوتا ہے؟ عام طور پر تو 12 بج جاتے ہیں۔ یہ عشاء کی نماز کے ساتھ اگر اضافی آپ 1 گھنٹے جاگ لیے تو کیا یہ منعتہ النوم باللیل اس کے مصداق بن گیا؟ نہیں، یہ چیز اصل میں حضرت عمر کا اجتہاد ہے، اور چونکہ ہمیں حکم ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے مسلمانوں تم پر لازم ہے میری سنت کا اتباع اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت کا اتباع۔ لہذا اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مسلک ہیں ان میں تراویح کا یہ نظام ہے۔ اہل حدیث حضرات اس کو نہیں مانتے، 20 کی بجائے 8 پڑھتے ہیں، حضور سے 8 ثابت ہے، یہ صحیح ہے، حضور سے 8 ہی ثابت ہے، کہ حضور سے تو پھر صرف 3 دن کی ثابت ہے، یا تو پھر پورا اگر حدیث پر عمل کرنا ہے تو یہ پورے رمضان میں تراویح پڑھنا آپ کے لیے درست نہیں ہوگا، پھر 3 دن پڑھائیے صرف، باقی انفرادی پڑھیں لوگ۔ لہذا یہ بات حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے حضرت عمر کا اجتہاد، حضرت عمر نے خود اسے بدعت قرار دیا۔ پھر ایک اور موقع پر آپ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا لوگ پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہیں، پوری جماعت ہے، سکون کے ساتھ قرآن سن رہی ہے، تو آپ نے تبصرہ فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ ایک اچھی نئی بات ہے جو ہم نے شروع کی ہے، نئی بات ہے، دور نبوی میں نہیں تھی، دور صدیق اکبر میں نہیں تھی، تو نعم البدعۃ ھذہ، یہ ہم نے ایک نئی بات جو شروع کی، بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت عمدہ ہے۔ یہ ہے اصل میں قیام اللیل کا اصل مقصد۔ اس سے یہ تراویح کا جو ہے یہ کہ بالکل محروم نہ رہ جائیں، تو اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے، یہ 20 رکعتیں، لیکن یہ کہ اس کے اوپر اکتفا کر لینا یہ بدقسمتی ہے۔ اس میں خیر تو یہ مضمر ہوا کہ سب مسلمان کچھ نہ کچھ تو مستفید ہو گئے نا، ورنہ سب رات کو 2/3 آدھی یا 1/3 رات جاگنا مشکل ہو جاتا، کچھ نہ کچھ تو سب کو حاصل ہو گیا۔ لیکن اس کا ایک برا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ قیام اللیل سرے سے اوجھل ہو گیا دنوں سے، تراویح ہی کو مستقل اور ہمیشہ کے لیے بات سمجھ لیا گیا، سمجھ لیا ہے کافی ہے یہ۔ نہیں بھائی، یہ تو کم سے کم ہے، یہ حضرت عمر کا مقرر کردہ نظام تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن جو لوگ روزے کی برکات سے اور رمضان کی برکات سے صحیح طور پر مستفید ہونا چاہیں، ان کے لیے یہ کہ رات کا تہائی یا آدھا یا 2/3 رات جا کر گزاریں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہو؟ اب ہمارے ہاں کیا ہے، وہ 20 تراویح جو پڑھتے ہیں، وہ قاری صاحب یا حافظ صاحب جو سناتے ہیں، وہ لوگوں کو کیا پتہ کیا انہوں نے سنا، کیا انہوں نے پڑھا۔ اکثر و بیشتر تو پڑھنے والے کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اکثر تراویح پڑھانے والے جو ہے حافظ ہوتے ہیں، عالم نہیں ہوتے، حافظ ہیں، وہ الفاظ جو قرآن کے تو یاد کیے ہوئے ہیں، ان کا مفہوم تو انہیں معلوم نہیں ہے، وہ فارغ التحصیل تو نہیں ہے، عالم تو نہیں ہے، عربی زبان تو انہوں نے نہیں پڑھی ہے۔ اب یہ جو ہے تو اس سے یقیناً وہ ایک تقاضا پورا ہو گیا، حضرت عمر کے فیصلے پر عمل بھی ہو گیا، اس کا ثواب بھی لازماً ملے گا، لازماً ملے گا، لازماً ملے گا۔ ایک آدمی ہے، وہ 20 رکعتیں پڑھ رہا ہے، قرآن سن رہا ہے، اس نے اپنا وقت لگایا ہے، قوت سے صرف کر رہا ہے،
اور اپنی طاقت لگا رہا ہے تو یقیناً ثواب ملے گا، لیکن وہ قرآن اور رمضان کی اصل برکت وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ تو یہ کہ سمجھ کر سنے، پڑھنے والا بھی وہ ہو جو سمجھ کر پڑھ رہا ہو، اور سننے والے بھی وہ ہو کہ جو کچھ سنے وہ سمجھے۔ اب آ رہا ہے آج کے دور کا موسٹ کریٹیکل ایشو، اور وہ ہے قیام اللیل، جس کو عرف عام میں تراویح کہا جاتا ہے، جیسے لیلۃ القدر کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ قیام اللیل کا مسئلہ نماز تراویح بھی کہا جاتا ہے۔ تو بدقسمتی سے قیام اللیل کا جو ایشو ہے، میں یہ لفظ بار بار استعمال کروں گا تاکہ یہ تراویح والا لفظ پیچھے جائے، اس نے زیادہ ایمبیگوٹی کریٹ کی ہے جی، وہ تراویح ترویحہ سے نکلا ہے، وہ اتنے نہیں ہوتے تو اتنے ہوتے ہیں، تو پھر پلس مائنس لگا کے رزلٹ نکالتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام علیہم رضوان سے تراویح کا لفظ ثابت کریں۔ اس لفظ سے میں کوئی چیڑ نہیں ہے، محدثین نے استعمال کیا، جائز ہے، لیکن اس کو آگے لاگے قیام اللیل کو پیچھے کر کے امت کو جو ہے فتنے میں ڈال دیا۔ لہذا قیام اللیل کے لفظ کو عام کریں، یہ سنت لفظ ہے، اسی کو عام کریں۔ تو اس میں اہل سنت کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے، بریلوی دیوبندی ان کا ایک موقف ہے، اصحاب الحدیث کا دوسرا موقف ہے، اسی طریقے سے اہل تشیع کا بھی اختلاف پایا جاتا ہے، ان کا بھی موقف بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ لہذا میں انشاءاللہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر حق بات پہنچاؤں گا، چاہے اس میں کسی بھی مکتبہ فکر کو بات بری لگے۔ جو حق بات ہے وہ انشاءاللہ آج اس معاملے میں بھی نئے نئے انکشافات ہوں گے، جو میں نہیں کر رہا، پہلے کے ہی لکھے ہوئے کتابوں میں چھپاتے تھے مولوی، میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا، آپ جا کے خود چیک کر لیں اور ان مولویوں سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ باتیں کیوں چھپائی ہیں امت سے۔ تو الحمدللہ 12 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے تراویح کے مسئلے کو۔ تو پہلی بات اصولی سمجھ لیں کہ احادیث کی ٹرم میں 3 چیزیں ایک ہی چیز کے نام ہیں: قیام اللیل، تہجد اور وتر، اور تراویح بھی جو بعد میں اصطلاح آئی وہ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ یہ کوئی مختلف نمازیں نہیں ہیں، تمام محدثین اس پر متفق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیام رمضان میں جو چیپٹر باندھا ہے تراویح کا، قیام اللیل کا، اس میں جو احادیث لے کے آئے وہ تہجد کے چیپٹر میں بھی وہی احادیث لے کے آئے، یہی بتانے کے لیے کہ کوئی مختلف نمازیں نہیں ہیں، وہی وتر کی جگہ پہ بھی لے کے آئے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز قیام اللیل کو فرض قرار دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور جب رات ہو تو تہجد اس کے ذریعے ادا کیجیے، قرآن کی تلاوت کریں، اس کو قرات فرمائیں۔ نافلۃ لک، اور یہ نفل خاص اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہے، پوری امت کے لیے فرض نہیں ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام محمود پر، مقام شفاعت پر فائز فرما دے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف بیان کر رہا ہو۔ آپ تہجد پر استقامت قیام اللیل پر اختیار کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی پورا سال، امت کے لیے پورا سال سنت ہے۔ صحابہ اکرام پڑھتے تھے، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اللہ آج تک پڑھتے آئے ہیں، لیکن جو سست لوگ میرے جیسے ہیں ان کے لیے حکم دیا گیا ہے کم از کم رمضان میں ہی پڑھ لو۔ اب آپ کو یہ ساری گیم سمجھ آئی؟ قیام اللیل پورا سال ہی ہے، اسی کو تہجد، اسی کو وتر، اور رمضان میں اس کے لیے تراویح ڈسٹنگوش کرنے کے لیے محدثین میں اس طرح آ گئی۔ تو پورا چیپٹر ہے صحیح بخاری میں، 6 احادیث ہیں رمضان والے چیپٹر میں۔ اب یہ اسی چیپٹر سے میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، لہذا یہ جو پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں نہیں 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 یہ تو تہجد کی نماز الگ تھی، تراویح الگ تھی، قیام اللیل الگ تھا، تو یہ میں چیپٹر ہی وہ تراویح والا کھول رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں 6 حدیثیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2008 سے لے کے 2013 تک۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا، اما جان یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی قیام اللیل کس طرح ہوا کرتی تھی، رات کی نماز رمضان میں، کیونکہ رمضان میں تو پرٹیکولر حکم ہے عبادت کرنے کا،
رات کو جاگنے کا؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیٹاگوریکل مینشن کیا ایک ہی جملے میں کہ بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان۔ اور یہ امام بخاری قیام رمضان یعنی تراویح والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، تہجد میں بھی لے کے آئے اسی حدیث کو، تاکہ پتہ چلے تہجد، قیام اللیل، تراویح، وطر یہ ایک ہی نماز کے نام ہے۔ پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی خوبصورتی نہ پوچھو اور ان کی لمبائی نہ پوچھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی خوبصورتی نہ پوچھو، ان کی لمبائی نہ پوچھو، کتنی لمبی ہوتی تھی وہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر عطا فرمایا کرتے تھے۔ یہ کل ہوئی 11 رکعتیں۔ اب یہاں پر جو 4 رکعتوں کا بیان ہوا یہ بھی 2 کر کے ہیں، وہ اگلی حدیث آ جائے گی بخاری مسلم کی۔ 4 کے بعد آپ تھوڑا ریسٹ فرما لیا کرتے تھے۔ تو 4 رکعتوں سے مراد ایک سلام سے 4 نہیں ہے، 2 سلام سے 4 ہے، 2 رکعتیں پھر 2 رکعتیں۔ اسی طریقے سے جو وطر ہے 3، وہ بھی 2 سلام کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سلام سے 3 وطر ثابت نہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے 1 سلام سے 3 وطر پڑھے۔ جائز ہے، اس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ آپ 3 وطر بھی 2 سلام سے پڑھا کرتے تھے، 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا کرتے تھے، 1 کو الگ پڑھا کرتے تھے۔ لہذا یہاں 4 رکعتوں سے مراد 2 کر کے ہے، اور وہ ہے اگلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے لے کر فجر تک کبھی بھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اور دوسری روایت میں آتا ہے 13 رکعتیں، اور اس میں انہوں نے فجر کی 2 سنتیں بھی گن لی۔ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا کرتے، پھر 2 رکعت پڑھا کرتے، پھر 2 رکعت پڑھا کرتے، پھر 2 رکعت پڑھا کرتے۔ کتنی ہو گئی؟ 8۔ پھر 2 رکعت پڑھا کرتے، 10، اور آخر میں 1 وطر پڑھا کرتے۔ پوری نماز کو طاق فرما لیا کرتے، کیونکہ ایک کی وجہ سے پورا طاق ہو جائے گا، آڈ ہو جائے گا۔ جبکہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، یعنی 4 رکعت، 4 دفعہ 2 رکعت، یعنی 8 رکعت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر پڑھتے، اور وہ بھی 2 رکعت پڑھ کے پھر 1 وطر کو الگ سے پڑھتے۔ لہذا 11 رکعتیں پڑھنی ہے، 10 قیام اللیل کے نفل اور 1 وطر، یا 8 قیام اللیل کے نفل اور پھر 3 وطر، 2 الگ کر کے اور 1 الگ کر کے۔ یہ دونوں صورتوں میں 11 رکعتیں ہو گئی الحمدللہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تیسری حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل، رات کا قیام 2 رکعتیں ہیں، 2 کر کے، اور آخر میں 1 رکعت پڑھو، یہ تمہاری پوری نماز کو وطر کر دے گی۔ آخر میں 1 وطر پڑھو، پوری نماز کو طاق کر دے گی۔ عربی زبان میں وطر کہتے ہیں آڈ کو، طاق کو۔ لہذا اس سے بھی یہ بات ثابت ہوگی پوری نماز کو وطر کر دے گی، یعنی وطر بھی اسی نماز کا نام ہے۔ 4 نام ہو گئے، قیام اللیل، تہجد اور وطر، اور ہمارے جو عرف عام میں تراویح۔ چوتھی حدیث بھائیو، یہ زبردست حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل کیا کرو، یہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، یہ تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے، اور یہ تمہارے گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ ہے۔ 4 باتیں قیام اللیل کیا کرو، رمضان کے علاوہ بھی، پورے رمضان کے علاوہ بھی پورا سال، لیکن کم از کم رمضان میں کریں، اور وہ ہے 5ویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب کس کو کہیں گے؟ 3 چیزوں کا نام، اخلاص، ثواب اور اصلاح نفس۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک میں قیام اللیل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن وہی صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ اسی پہ میری اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 18 کے نام سے توبہ اور گناہ کبیرہ پر 45 منٹ کی گفتگو موجود ہے۔ 6ٹھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک
تراوی کی نماز، یہ تراوی عرف عام میں قیام اللیل ہے، حدیث میں قیام اللیل کی نماز 3 دن تک رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہیں نکلے، حالانکہ صحابہ کرام کا ہجوم لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت نکلے، پھر آپ نے فجر کی نماز کے بعد حمد و صلاح کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ تمہارا رات کو یہاں آنا مجھ سے مخفی نہیں تھا، مجھے پتا تھا تم میرا انتظار کر رہے ہو، لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ یہ نماز تم پر کہیں فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں گھر سے باہر نہیں نکلا، میں نہیں چاہتا میری امت پر اس معاملے میں مشقت ہو۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ پھر معاملہ اسی طرح ان اٹینڈنٹ رہا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان پھر جماعت کے ساتھ اس طریقے سے اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں ساتھ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ سے جو روایت ہے وہ کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سیدنا ابوبکر کے زمانے میں اور سیدنا عمر کے بھی شروع کے دور میں یہ معاملہ ان اٹینڈڈ رہا، لوگ اپنی اپنی طرح جو ہے قیام اللیل پڑھ لیا کرتے تھے، گھروں کو چلے جایا کرتے تھے، کچھ گھر میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ پھر وہ ڈسیزن کا وقت آیا، اور وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2010 نمبر حدیث، وہ اسی چیپٹر میں قیام رمضان والے چیپٹر میں۔ عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ ایک رات میں سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا تو دیکھا کہ بعض لوگ اکیلے اکیلے قیام اللیل کر رہے ہیں رمضان کا، بعض لوگ ٹولیوں کی شکل میں ایک ایک حافظ آگے کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے نیت کر کے مختلف جگہوں پر نمازیں ہو رہی ہیں۔ یہ مسجد نبوی تھی جناب، ادھر ہوتی تو لوگ مارنا شروع کر دیتے کہ جناب مسجد ایک جماعت ہو سکتی ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں تاکہ سارے اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لیں۔ پھر انہوں نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو قیام اللیل رمضان کا کروائیں۔ پھر وہی تابعی کہتے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں دوبارہ آیا تو دیکھا کہ لوگ قیام اللیل کر رہے تھے اور ایک امام کے پیچھے، تو سیدنا عمر نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنا اچھا کام ہے جو نیا میں نے شروع کیا۔ یہاں بدعت جو ہے وہ لغت کے معنوں میں ہے اور ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کے معنوں میں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص کسی مردہ سنت کو زندہ کرے اور کہے کہ یہ کتنی اچھی بدعت میں نے شروع کی، تو یہ سیدنا عمر کی سنت ہے۔ سنت پر بدعت کا لفظ بولا جا سکتا ہے مردہ سنت کو زندہ کرنا۔ مثال کے طور پر میں نے پگڑی پہننا شروع کی، مجھے دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگوں نے پگڑی پہننا شروع کی، تو میں کہہ سکتا ہوں نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، نیا کام لغت کے معنوں میں۔ یہ بدعت وہ والی نہیں ہے کل بدعۃ ضلالہ، اس سے مراد لغت کے معنوں میں نیا کام، رینیو کیا ہے میں نے سنت کو۔ تو سیدنا عمر نے کہا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح جماعت سے پڑھائی تھی قیام اللیل، تو میں نے بھی ایک امام کے پیچھے ان کو جمع کر کے وہی سنت زندہ کی، جیسے حضور بھی اکیلے امام ہوتے تھے، یہ بھی ایک امام۔ لہذا یہاں سے اس جواز پر فتویٰ مل گیا کہ قیام اللیل پورا مہینہ رمضان المبارک کا ایک امام کے پیچھے مسجد میں ادا کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے، افضل کی بات نہیں کر رہا میں، جائز ہے، بالکل جائز ہے، کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اس ڈیسیژن پر اجماع ہو گیا صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اور اجماع پر میری پوری گفتگو ہے اس کی حجیت پر، مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 50 منٹ کی۔ اور دوسرا وہ حدیث بھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ اس کے تحت بھی الحمدللہ سیدنا عمر کی اس جاری کردہ جو بات تھی اس پر اجماع ہو گیا الحمدللہ۔ لیکن 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 تین لیکن، یہ صرف جائز ہے، کیونکہ اسی حدیث میں آگے ہے جو مولوی چھپا لیتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، صحیح بخاری 2010 نمبر حدیث، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر وہ نماز ہے جو لوگ رات کو اٹھ کر آخری پہر میں پڑھتے ہیں۔ اور سیدنا عمر کا اپنا عمل بھی اس پہ تھا، آپ خود تو پیچھے نیت کیے نہیں ہوئے تھے، آپ تو وہاں وزٹ کرنے کے لیے آئے تھے،
आपने खुद तो वहां नहीं नमाज पीछे पढ़ी। और उस ताबी को कहा इससे बेहतर अमल यह है कि रात के आखिरी पहर में सो के उठकर नमाज अदा की जाए, वो इससे बेहतर है जो कुछ ये कर रहे हैं। ये हिस्सा छुपाया जाता है। अब ये सैयदना उमर का जो कौल है साथ ही उस हदीस में, ये बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का आयनादार है। और वो फरमान अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ढूंढ लिया है सही मुस्लिम में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि बताइए फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज कौन सी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फर्ज के बाद सबसे अफजल नमाज रात के आखिरी हिस्से में उठकर नफिल अदा करना है। ये सबसे अफजल नमाज है। क्यों कि सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है कि जब आखिरी तिहाई रात रह जाती है, यानी 6 घंटे की रात हो, तो आखिरी 2 घंटों में अल्लाह ताला अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पर नुजूल फरमाता है। उसकी कैफियत में हम नहीं पढ़ते। और अल्लाह ताला की तरफ से यह निदा आती है कोई दुआ करने वाला मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई मांगने वाला मैं उसको अता करूं, है कोई मगफिरत तलब करने वाला मैं उसे बख्श दूं। हत्ता के फजर का वक्त शुरू हो जाता है, यह अल्लाह की तरफ से निदा आती रहती है। इस मामले में जो अस्मा और सिफात का मसला है वो मैंने मसला नंबर 41 के नाम से नूर मिन नूरिल्लाह, वहदतुल वजूद और इल्मुल कलाम के ऊपर डिटेल से 1 घंटे की गुफ्तगू की है। वो मैं यहां पर बहस में नहीं लाना चाहता। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ये चीजें, कुछ चीजें जो है वो मैं स्किप करता जा रहा हूं। तो ये सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला का फरमान ऐन इन अहादीस के मुताबिक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की मंशा के मुताबिक है। लिहाजा अब यहां पर 2 ऑप्शन बनेंगे। अब इनको समझ लें। अब ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है क़ियामुल लैल का। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि रात को इशा के साथ ही क़ियामुल लैल कर लिया जाए और इसी में अफजल यह है कि रात के आखिरी पहर में जमात के साथ क़ियामुल लैल किया जाए। जो हमारे यहां पर पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अहले सुन्नत में से अहले हदीस हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस सुन्नत को जिंदा रखा है और मैं इस पे उनको अप्रिशिएट करता हूं। हमारे बरेलवी और देवबंदी भाइयों को भी ये चाहिए कि इस सुन्नत को जिंदा करें कि रात के आखिरी हिस्से में क़ियामुल लैल का, तरावी का, तहज्जुद का या वितर, चारों नाम एक पर बोले जाते हैं, उसका एहतमाम करें रात के आखिरी हिस्से में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नत भी है, सुनन नबी दाऊद, जामिया तिरमिजी, सुनन निसाई और सुनन इब्ने माजा में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के आखिरी अशरे में हमें 3 दिन क़ियामुल लैल करवाया और रात के आखिरी हिस्से में करवाया, यहां तक कि हमने सहरी भी बड़ी मुश्किल से की, यानी बिल्कुल तुलुए फजर के करीब हम फारिग हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है कि जमात के साथ क़ियामुल लैल करना रात के आखिरी हिस्से में। यह तो हो गया ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है कड़वी गोली, और वो ये है कि कोई शख्स खुद घर में क़ियामुल लैल का एहतमाम करे रात के आखिरी हिस्से में, जमात के साथ मस्जिद में ना पढ़े। इसमें 3 हदीसें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली हदीस सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु से, जो कातिबे वही है। वो कहते हैं कि ये वही रवायत, इन्होंने जब रवायत की ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तो सहाबा इकराम ने आपके पीछे नमाज पढ़ी, आप चौथे दिन बाहर नहीं निकले, बाद सहाबा का जमघटा हो गया। इसके बाद ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि चौथे दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबनाक होकर निकले बाहर, गुस्से की हालत में, मुग़दिबन लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, गजब की हालत में। गजब क्यों? पूरी उम्मत का ख्याल था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि अपने घरों में जाकर क़ियामुल लैल करो, क्योंकि इंसान का फर्ज के नमाज के अलावा नफली नमाज घर में पढ़ना ज्यादा अफजल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि जाके घर में जाकर क़ियामुल लैल करो। दूसरी हदीस सही मुस्लिम में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नफली नमाज का कुछ हिस्सा घरों में अदा किया करो, इसकी बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे घर में खैर और बरकत फरमाएगा। और तीसरी हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, घर में नफली नमाज अदा किया करो। और इसकी बड़ी बरकत है, बच्चे देखकर जो है वो माइल होते हैं नमाज की तरफ। तो कोशिश करनी चाहिए, मैं भी कोशिश करता हूं कि फर्ज के बाद नफिल जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुन्नतें जो मुअक्किदा थी 12 रकत, वो अमूमन अपने हुजरे में ही अदा फरमाया करते थे। तो क़ियामुल लैल भी घर में अदा कर सकते हैं।
اس میں اب آپٹیمل سولوشن درمیان کا یہ ہوگا کہ جو لوگ خود حافظ قرآن ہیں اور قرآن کا ان کو اچھا خاصا حصہ یاد ہے، ان کے لیے افضل یہی ہوگا کہ وہ قیام اللیل اکیلے کریں رات کے آخری پہر میں اٹھ کر گھر میں. اور جو لوگ قرآن پاک کے حافظ نہیں ہیں، قرآن زیادہ نہیں جانتے، ان کے لیے پھر یہ ہے کہ بہتر یہ ہے قیام اللیل وہ کسی ایسی مسجد میں کریں جہاں پر جماعت سے ہوتا ہو اور آخری پہر میں، اور آخری پہر میں نہ ہو تو عشاء کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اس کی اجازت بھی موجود ہے. لہٰذا ہمارے جو اہل تشیع بھائی کے اندر یہ معاملہ آیا کہ وہ تراویح جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا نہیں کرتے، گھروں میں وہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں قیام اللیل کا رمضان کی آخری راتوں میں، تو ان کا معاملہ بھی ہم اہل سنت کے ہاں بھی ان پر کوئی گرفت نہیں کی جا سکتی. یہی وجہ ہے الحمدللہ حرمین شریفین میں میری 3 دفعہ حاضری ہوئی. ایک دفعہ 2005 میں جب میری حاضری ہوئی، 2002 میں رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو قیام اللیل جب رمضان کا ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران بھی لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں. وہ طواف نہیں رکواتے کہ نفلی عبادت ہے، لوگ اپنی قیام اللیل بھی کر رہے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ امام کعبہ کے پیچھے، اور مطاف پورا خالی کیا ہوتا ہے انہوں نے تاکہ لوگ طواف بھی کریں. کوئی ان کو تان نہیں کرتا کہ آپ یہاں طواف کیوں کر رہے ہیں، جا کے تراویح پڑھیں. اور یہاں بدبختی ہمارے ملک میں یہ مشہور ہے کہ جس نے قیام اللیل نہ کیا وہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتا صبح. یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی لے لیں ان کے لیے پھکی کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. وہ جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اسی طرح ان اٹینڈنڈ معاملہ رہا، پھر سیدنا ابوبکر کے زمانے میں بھی لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے قیام اللیل، پھر سیدنا عمر کے شروع کے دور میں بھی، اور پھر بعد میں سیدنا عمر نے یہ معاملہ شروع کیا. اس میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف رمضان میں قیام اللیل کی ترغیب دلایا کرتے تھے، حکم نہیں فرماتے تھے اور نہ تاکید کرتے تھے. یہ کوئی فرض نہیں ہے نہ کوئی واجب ہے، کوئی نہ بھی پڑھے گناہگار نہیں ہوگا. لیکن یہ کہنا جی جنہیں تراویح نہیں پڑھی اور روزہ ہی نہیں رکھ سکتا، یہ جھوٹ ہے. یہ تو میرا خیال ہے مولویوں نے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے شاید یہ بات مشہور کی ہے کہ مسجد میں آئیں گے تو تب چندہ دیں گے. یہ تو اب اس کی کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ قیام اللیل 11 رکعت ہے، 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 اور آخر میں 1 رکعت. چاہے آپ اس کو 10 رکعت نوافل اور 1 وتر کہہ لیں، یا 8 رکعت نوافل اور 3 وتر. اب اس میں 12ویں حدیث جو اس کانٹیکسٹ میں آخری حدیث ہے، وہ الموطا امام مالک میں جو سیدنا عمر پہ جھوٹ باندھا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے 20 تراویح شروع کروا دی تھی. یہ آپ اکثر سنتے ہوں گے، یہ جی صحابہ کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ حضرت عمر نے 20 تراویح شروع کی تھی. ان ظالموں سے پوچھیں سیدنا عمر نے کب 20 تراویح شروع کروائیں؟ ان کی جرت تھی کہ وہ یہ کام کرتے؟ ایک ہی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ الموطا امام مالک میں، بخاری اور مسلم کی سند پہ. پہلے امام مالک وہی حدیث لے کے آئے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، وہی جو 2010 نمبر حدیث کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ رمضان کی رات آئے اور فرمایا کہ کیوں نہ میں ان کو ایک امام پر جمع کر دوں، اور پھر سیدنا ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں قیام اللیل رمضان میں. امام مالک پہلے یہ روایت لے کے آئے، پھر اس سے اگلی روایت اور لے کر آئے، وہ بھی بخاری کی شرط کے اوپر، بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے الموطا امام مالک، سند وہی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کر آئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب کو، وہی جو صحیح بخاری میں بھی نام موجود ہے، اور سیدنا تمیم داری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو رمضان میں 11 رکعت پڑھایا کریں، اور امام ایک ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کیا کرتا تھا، اور ہم لوگ بمشکل سحری کے قریب ہی قیام اللیل سے فارغ ہوا کرتے تھے، اور بعض لوگ لکڑی کے سہارے کھڑا ہوا کرتے تھے قیام اللیل سننے کے لیے، کیونکہ مقصد تو قرآن سننا ہے. تو یہ حدیث ہے الموطا، اس میں 3 راوی. امام مالک نے سنا ہے محمد بن یوسف سے. محمد بن یوسف تابعی ہیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں، اور یہ نواسے ہیں سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے، جو 91 ہجری میں فوت ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج کیا تھا 8 سال کی عمر میں. صائب بن یزید کے یہ نواسے ہیں محمد بن یوسف. اور یہی روایت جو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا 8 سال کا، میں نے حضور کے ساتھ حج کیا. اس حدیث کی سند وہی ہے جو الموطا امام مالک کی ہے، یعنی امام مالک نے سنا محمد بن یوسف سے، محمد بن یوسف نے سنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی سے، ایک ہی تابعی ہیں بیچ میں. لہذا یہ سونے کی مور گولڈن چین کے ساتھ روایت ہے الموطا امام مالک کے اندر. 11 رکعت
اور الحمدللہ کوئی مائی کا لال اس روایت کو ضعیف نہیں کہتا. ایون مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو بریلوی ہیں انہوں نے بھی جال حق میں اس روایت کو ایڈریس کیا, کہتے ہیں یہ روایت تو بالکل صحیح ہے لیکن حضرت عمر کو اصل میں بھلیکھا لگ گیا سی, انہوں نے پہلا 11 شروع کرائی ہیں بعد 20 کرتی ہیں سن. وہ کتنے کیتی ہیں سن جی, ان کو دھوکہ لگ گیا, پہلے انہوں نے 11 شروع کرائی بعد میں 20 کروا دی. یعنی روایت کو وہ بھی ضعیف نہیں کہہ سکے. اس کے بعد ایک اور منقطع روایت بھی امام مالک لے کر آئے ہیں کہ یزید بن رومان کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ سیدنا عمر کے زمانے میں لوگ 23 رکعت ادا کرتے تھے, 20 رکعت نوافل قیام اللیل کے اور 3 وتر. لیکن یزید بن رومان رحمت اللہ علیہ سیدنا عمر کے زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اصول محدثین پر یہ منقطع روایت ہے اور پکی ضعیف روایت ہے. خود بریلوی اور دیوبندی حضرات کے مشترکہ ممدوح ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری, جنہوں نے مشکات المصابیح کی شرح لکھی ہے مرقات المفاتیح, اس کی جلد 3 صفحہ 382 پر حدیث نمبر 1303 کے تحت لکھتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ قیام رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت ہی ثابت ہے رمضان مبارک میں, اور یہی آپ کی سنت ہے. ملا علی قاری وہ لکھ رہے ہیں, حنفی عالم, بلکہ انور شاہ کاشمیری المتوفا 1352 ہجری جو دیوبند مدرسے کے پہلے شیخ الحدیث تھے, جن کے پوتے جو ہیں عتیق الرحمان شاہ صاحب الحمدللہ اہل سنت کے منہج پر, اصحاب الحدیث کے منہج پر آ چکے ہیں, انہوں نے کتاب و سنت کا منہج اختیار کر لیا ہے. پہلے دیوبند کے مفتی انور شاہ کاشمیری وہ اپنی صحیح بخاری کی شرح فیض الباری میں لکھتے ہیں اور جامعہ ترمذی کی شرح العرف الشذی میں لکھتے ہیں. فیض الباری جلد 2 صفحہ 420 پر اور العرف الشذی جلد 1 صفحہ 166 پر بڑا صحیح انہوں نے طلب کا اظہار کیا. وہ کہتے ہیں اس بات کو مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ تہجد, قیام اللیل, وتر اور تراویح ایک ہی نماز کے 4 نام ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت سے زیادہ ثابت نہیں. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. تو بھائیو اصل جھگڑا یہ نہیں ہے کہ 20 رکعت پڑھی جائے یا 30 رکعت یا 40, اصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھی. اس سے زیادہ اگر کوئی نوافل کے طور پر پڑھ لے تو جائز ہے, ہم اس کو غلط نہیں کہتے. خود صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات عشاء کے وتر پڑھنے کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کہتے ہیں کہ بیٹھ کے پڑھنا آدھا ثواب ہے, تو آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ پورا ثواب دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل بیٹھ کر بھی پڑھ لیتے تھے وتر کے بعد. اور یہ بھی تحفہ لے جائیں, بائی چانس ذہن میں آیا میں نے بیان نہیں کرنا تھا, سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وتر کے بعد 2 نفل پڑھ لے گا اگر وہ تہجد قیام اللیل کے لیے نہ بھی اٹھا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دے گا. جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی الحمدللہ میں نے تو یہ اپنی تہجد اب بڑی آسان کر لی ہے کہ عشاء کے وتر کے بعد 2 نفل. اور مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 نفلوں میں پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے. یہ بھی یاد کر لیں, یہ تحفہ لے جائیں تہجد پورا سال پڑھنے کا. آپ نے فرمایا آنکھ کھل گئی تو ٹھیک, ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تہجد کا ثواب لکھ دے گا. 2 رکعت نفل صحیح مسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے وتر کے بعد پڑھے. لہٰذا اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ وہ جو حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ وتر کو اپنی نماز کی آخری نماز بناؤ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز آڈ رہنی چاہیے. ورنہ حضور نے خود کیا کیا, وتر کے بعد 2 نفل پڑھے, لیکن 2 نفل پڑھنے سے آپ کی اوورال نماز جو ہے وتر ہی رہی. 11 میں 2 جمع کریں تو 13, 15 تو نہیں ہو گئے, 14 تو نہیں ہو گئے, نہ 16 ہوئے. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وتر کو آخری نماز کا یہ مطلب نہیں کہ وتر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے, وتر کے بعد 2 رکعت کر کے پڑھو, یعنی وتر دوبارہ نہ پڑھو ورنہ وہ پھر دوبارہ ایون ہو جائے گی. یہ اس حدیث کا فہم ہے جو الحمدللہ اکثر لوگوں کو کلیئر نہیں, میں نے آج الحمدللہ کلیئر کر دیا. لہٰذا اس معاملے میں جو ہمارے اصحاب الحدیث اہل سنت کے اہل حدیث بھائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھیں گے, اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے کہ وہ سنت پر عامل ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم 11 سے زیادہ نہیں پڑھیں گے. اور الحمدللہ ان کے علماء بھی یہ نہیں کہتے کہ 11 سے زیادہ پڑھنا بدعت ہے, کوئی بھی نہیں کہتا. ہم صرف یہ کہتے ہیں اہل سنت کا منہج رکھنے والے لوگ کہ 11 رکعت سنت ہے, تراویح کر کے قیام اللیل اسی کو جماعت کے ساتھ پڑھائیں. اس کے علاوہ لوگ گھروں میں جا کے نفل پڑھیں, بے شک وتر کے بعد بھی پڑھتے رہیں, کوئی حرج نہیں ہے. وتر کے بعد جتنے پڑھیں گے 2 کر کے وہ نماز وتر ہی رہے گی, وہ آڈ ہی رہے گی, ایون نہیں بنے گی, جفت ہی رہے گی, تاک نہیں ہوگی.
لہذا 20 رکعت یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. میں 2 نمبری نہیں کروں گا. المصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن الکبری بہیقی میں کہ کئی تابعین 20 رکعت نوافل بھی ادا کیا کرتے تھے، لیکن اپنے اپنے، جماعت کے ساتھ نہیں. اور بعد سے 40 رکعت 41 رکعت بھی ثابت ہے وتر ملا کے. تو اگر کوئی 20 پڑھے، 41 پڑھے، 23 پڑھے، جتنے مرضی پڑھے، لیکن تراویح کر کے قیام اللیل سنت وہ 11 رکعت ہی ہوں گے. اور اس میں الحمدللہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 806 نمبر حدیث میں بڑی ڈیٹیل سے بحث کی ہے ان بدبختوں کے لیے جنہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ جی 20 رکعت پہ اجماع ہے. جھوٹے لوگ. 20 رکعت پہ اجماع کیسے ہے؟ سنت کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی. وہ اجماع ہی نہیں ہوتا جو سنت کے خلاف ہو. اجماع ہو ہی نہیں سکتا. تو امام ترمذی نے 806 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث کے تحت لکھا ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تراویح کے بارے میں، قیام اللیل کے بارے میں رمضان میں مختلف اقوال ہیں، اس میں کوئی قید نہیں، جتنی مرضی رکھتے پڑھو. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند کے ساتھ مختصر قیام اللیل، امام محمد بن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 294 ہجری جو پہلے 300 سال کے محدثین میں سے ہیں، انہوں نے قیام اللیل پہ کتاب لکھی ہے. اس میں 272 احادیث اور آثار جمع کیے ہیں. اس میں صحیح سند سے امام شافعی کا قول لے کر آئے ہیں کہ اگر قیام لمبا ہو اور رکعتیں بے شک مختصر ہوں لیکن قیام لمبا ہو تو وہ میرے نزدیک قیام اللیل میں رمضان میں زیادہ پریفریبل ہے بجائے زیادہ رکعتیں پڑھنے کے. اور اس امام شافعی کے قول کو الحمدللہ ایک حدیث بھی صحیح مسلم کی سپورٹ کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ طول القنوت، افضل ترین نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو، سجدہ لمبا نہیں، جس میں قیام لمبا ہو. کیوں؟ یہ قرآن پڑھا جائے گا اس میں. یہ ساری گیم قرآن کے گل گھومتی ہے. یہ رمضان کا مہینہ بھی قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رات تراویح میں قرآن، قیام اللیل میں قرآن، دن کو قرآن قرآن ہو رہی ہوتی ہے اس مہینے میں الحمدللہ. لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیام لمبا ہو، اور بالکل ان کی بات حدیث کے مطابق. انہوں نے فرمایا اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی جتنے مرضی نوافل ادا کرے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نوافل تھوڑے ہوں اور قیام لمبا ہو. اب رہا یہ مسئلہ، اب انشاءاللہ مزید 10 منٹ کے اندر یہ لیکچر کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اکثر پوچھ رہے ہیں جی حرمین شریفین میں 20 تراویح کیوں ہوتی ہے؟ اگلے دن ایک دیوبند کے مفتی کا مجھے فون آیا کہ جی حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے قیام اللیل رمضان میں، تو پھر اجماع ہو گیا اس پہ. میں نے کہا ماشاءاللہ یہ اجماع کی تعریف ہے کہ جو کچھ سعودی عرب میں ہو رہا ہوگا اس پہ اجماع ہے. اجماع وہ ہوگا جس کو پوری امت ایکسپٹ کرے گی. سعودی عرب میں ہونا، حرمین میں ہونا کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی. تو یہ میری پوری گفتگو قرآن و سنت سے دلائل پہ تھی کہ 11 رکعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. اس کے بعد یہ ہمارا پہلا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں حرمین شریفین میں 20 رکعت ہوتی ہے، وہاں بے شک 40 ہوں. ہمارے لیے حجت کتاب اللہ اور سنت اور صحابہ کا اجماع ہے. یہ تو تھا اصولی جواب. اب دوسرا جواب ہے الزامی، علم الکلام سے، جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں. کیا حرمین شریفین میں خالی 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے؟ اگر اس کا مطلب اجماع ہے تو حرمین شریفین میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا جاتا ہے. پوری دنیا کے حنفی نہیں کرتے، تو اس پہ بھی اجماع تصور کریں. حرمین شریفین میں آمین اونچی آواز سے ہوتی ہے اور گونج اٹھتی ہے مسجد پوری، اس میں بھی اجماع ہو گیا. یہاں بھی حنفی شروع کروائے ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائی. حرمین شریفین کے اندر اقامت اکیری کہی جاتی ہے جو سنت ہے، صحیح بخاری اور مسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے جواب، اذان کے کلمات 2 دفعہ اور اقامت کے 1 دفعہ تعلیم فرماتے تھے سبائے قد قامت الصلاۃ کے. تو پھر اکیری اقامت پہ بھی اجماع ہو گیا. حرمین شریفین میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کوئی نہیں ہوتی. امام کعبہ بیٹھ کے اور امام مسجد نبوی بیٹھ کے اپنے اذکار کرتے ہیں، کوئی اجتماعی دعا نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ بھی نہ یہاں کریں، اس میں بھی اجماع ہو گیا. تو یہ تو نہیں میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو. ایک اصول رکھیں، ہم الحمدللہ کتاب و سنت اجماع کے ماننے والے ہیں، چاہے حرمین شریفین میں ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو. حرمین شریفین میں جنازے میں ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے اور یہی صحیح سنت سے ثابت ہے. یا ہمارے حنفی بھائی اور بعض اہل حدیث بھائی بھی 2 طرف پھیرتے ہیں،
یہ ضعیف سند سے ثابت ہے, صحیح سند سے نہیں ثابت ہے. اور بلکہ وہ جو حدیث ابراہیم نخعی سے ثابت ہے, وہ ان کا قول ہے, وہ یہ کہتے ہیں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جہاں سے یہ لیتے ہیں سجدہ صاحب کا طریقہ, وہ بھی ثابت ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کر کے اتحیات پڑھ کے سلام پھیرنا. اسی میں ہے کہ سجدہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے. آدھی روایت لے لیتے آدھی چھوڑ دیتے ہیں. علماء یہود کا کردار ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کتاب کے کچھ حصے کو مان لیتے ہو, کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. ان سے پوچھیں یہ سجدہ صاحب کا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ ہی لکھا ہے جنازے میں بھی ایک سلام ہے. تو حرمین شریفین میں ہر نماز کے بعد جنازے اٹھتے ہیں, 8-8 10-10 جنازوں کا وہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے, ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے. تو حرمین شریفین کا مسئلہ نہیں ہے. اب پوائنٹ نمبر 3 اس کے اندر آخری, وہ جی حملی ہیں, وہ ہمارے حملی بھائی ہیں, تو وہ حملی بھائی ہیں تو وہ کر سکتے ہیں, آپ لوگ نہیں کر سکتے. ہم کیوں نہیں کر سکتے جی؟ حملی ہوں پہلے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم محمدی نسبت کے ساتھ ہیں, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت ہے. تو حملی نہیں ہے بھائیوں وہ. یہ بھی بہت بڑا جھوٹ یہاں دھوکہ دیا ہوا ہے, کیونکہ میں الحمدللہ 3 دفعہ حاضر ہوا ہوں. وہاں حاجیوں کو جو مفت قرآن پاک دیتے ہیں ترجمے والا, اسی کلر میں ہوتا ہے, تھوڑا موٹا. وہ پاکستان کے ایک اہل حدیث عالم ہے صلاح الدین یوسف صاحب حفظہ اللہ, ان کا لکھا ہوا ہے وہ, لیکن پروف ریڈنگ انہوں نے کر کے اس میں سے کافی چیزیں نکالی ہوئی ہیں, لیکن جو چیزیں اب بھی موجود ہیں وہ میں ایک بات کرنے لگا ہوں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 59, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے. اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تمہارا حکمران سے جھگڑا ہو جائے تو اپنے فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو. آج یعنی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو. اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو فیصلہ اللہ رسول سے کرواؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ ہی میری پوری گفتگو ہے 25 منٹ کی. مسئلہ تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمان اہل سنت پاک .com پر تقلید پہ موٹی موٹی کتابیں ایک طرح ہیں اور وہ 25 منٹ کی گفتگو ایک طرف, کہ نہ ہم مقلد ہیں نہ غیر مقلد ہیں, ہم متبع سنت ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس آیت کی شرح میں سعودی عرب سے جو قرآن چھپ رہا ہے, جو حاجیوں کو مفت دیتے ہیں, اس میں انہوں نے اس کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ جو آج کے لوگ ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تیسرے ایک اپنے امام کی تقلید کو, اس کی اطاعت کو بھی واجب قرار دے دیا ہے, جس کے واجب ہونے کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں موجود نہیں, بلکہ اس اماموں کی تقلید نے اور اس اندھی پیروی نے امت میں وہ رکھنا ڈال دیا ہے کہ امت کے اتفاق ہونے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, صرف اس تیسری اطاعت کو واجب قرار دینے کی وجہ سے. انہوں نے تو اس کو حرام لکھا ہے. تو اگر وہ عملی ہوتے تو یہ کہتے کہ اماموں کی تقلید یا اطاعت کرنا یہ حرام ہے, خود اپنے اوپر حرام کا فتویٰ لگا رہے ہوتے. وہ الحمدللہ متبع سنت ہے الحمدللہ. تو یہ بھائیو ایک تاریخی مسئلہ ہے, اس کو بھی سمجھ لیں. 1925 کے اندر جب عرب ریولوشن کی وجہ سے حادثاتی طور پہ, وہ ریولوشن جس طرح بھی آئی تھی اس سے قطع نظر, حادثاتی طور پر کتاب و سنت کے منہج والے علماء کی حکومت آ گئی حرمین شریفین میں. وہاں پر انہوں نے پہلے سال 11 رکعت سنت کے مطابق شروع کروائے, لیکن ظاہر ہے کہ 700-800 سال تک وہاں پہ صوفیوں کی حکومت رہی تھی, حنفیوں کی, سلطنت عثمانیہ کی, جنہوں نے وہاں وہ مزار بھی بنائے تھے, جس میں میری پوری گفتگو بھی موجود ہے. ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 2 گھنٹے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت کی, وہ مزار بھی انہوں نے توڑے علماء عرب نے. تو پہلے سال انہوں نے 11 رکعت پڑھائی, لیکن جھگڑا شروع ہو گیا کیونکہ انہوں نے 4 مصلے ڈالے ہوئے تھے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. آج بھی جو آپ کو ویڈیو ملتی ہے حرمین شریفین کی تعمیر کی, اس میں بھی وہ مصلے موجود ہیں. 1955 میں توڑے ہیں انہوں نے, اٹھا پہلے ہی لیے تھے. حنفی مسئلہ جو مسلح, یہ مطلب خانہ کعبہ شریف پاکستان کی طرف سے دیکھیں ایسے, یہاں پر حنفی تھا, یہاں پر شافعی, یہاں پر جو ہے وہ مالکی, اور یہاں پر حنبلی. یہ 4 مسلح تھے, اور مقام ابراہیم پہ کوئی مسلح نہیں تھا جو قرآن میں حکم ہے, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. تو جیسے ہی حکومت آئی علماء عرب کے بعد, انہوں نے کہا 4 مسلح اٹھاؤ ان کے, اور مقام ابراہیم پہ امام کعبہ کو انہوں نے کھڑا کیا سنت کے مطابق. اب 4 مسلح اٹھائے, 11 رکعت ہوئی, تو یہ تو چونکہ پڑھتے تھے 20 رکعت, انہوں نے اپنے امام آگے کھڑے کر کے پھر تراویح شروع کروا دی مزید آگے.
تو پھر علماء عرب نے حکومت نے مشورہ کیا کہ یہ ہم نے مسلح اٹھائے تھے, پھر انہوں نے مسلح ڈال دیے ادھر اپنی تراویح الاضحیٰ سے, تو انہوں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں 2 امام مقرر کر دیتے ہیں, کیونکہ 10 رکعت اور 7 وتر سنت ہے, تو ایک امام 10 رکعت پڑھا کے چلا جائے, دوسرا امام آ کر 10 رکعت پڑھائے, تاکہ یہاں پر وہ سنت سے ایکسیڈ بھی نہ کریں, اور جو لوگ جن کو لادہ امامت کا شوق ہے مسلح سنبھالنے کا, ان کے لیے بھی ایک تدارک ہو جائے. یہ انہوں نے حکمت عملی اڈاپٹ کی, یہ ان کی اپنی حکمت عملی تھی, میرے نزدیک یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, ان کو سنت قائم کرنی چاہیے تھی. بل ابھی یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 80-90 سال سے 2 امام ہیں, 10 پڑھا کے ایک چلا جاتا ہے, پھر دوسرا آ کر 10 پڑھاتا ہے, اور اس طریقے سے انہوں نے ایک سنت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ مجبوری ہے ان کی. بہرحال آج وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ سنت کو زندہ کر سکتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے, سوائے حرمین شریفین کے, مکے اور مدینے کے, وہ بھی 2 مسجدوں میں, مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے, پورے سعودی عرب میں 8 رکعت صلاۃ اللیل اور 3 وتر ادا کیے جاتے ہیں, 11 رکعت. ایون خانہ کعبہ میں باب العمرہ کے ساتھ ہی ایک باہر مسجد ہے, اس میں بھی 11 رکعت ہوتے ہیں. مدینہ یونیورسٹی میں 11 رکعت ہوتی ہے, مکہ یونیورسٹی میں 11 رکعت ہوتی ہے. مکے اور مدینے میں کئی مسجدیں میں نے وزٹ کی ہیں, 11 رکعت ہوتی ہیں. صرف وہ انہوں نے ان کو حنفیوں کے فتنے سے بچنے کے لیے کہ وہ یہ اپنی لادہ امامت نہ شروع کروا دیں, انہوں نے یہ کام شروع کیا. میرا کوئی ایک عام حنفی کے ساتھ محبت ہے, نہ میں ان کو اہل سنت سے خارج کرتا ہوں, بس تعویل کی غلطی لگی ہے, ان کا جو ہے وہ اصلاح ان کی کرنی چاہیے پیار و محبت کے ساتھ. کوئی فتویٰ نہیں ان پر لگاتا, لیکن ان کو یہ بات حق پہنچانی چاہیے. ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا معاملہ شروع کیا, ادروائز انہوں نے یہ شروع نہیں کرنا تھا. اسی لیے پورے سعودی عرب میں 11 رکعت ہی پڑھی جاتی ہیں. اگر 20 ہو تو پھر سارے 20 پڑھا رہے ہو, تو یہ اس کی حکمت تھی. خود میں نے امام کعبہ سے میری ڈسکشن ہوئی, شیخ زین العابدین سے مکے میں, انہوں نے کہا, میں نے اسے پوچھا جی قیام اللیل کتنی رکعت ہے رمضان اور غیر رمضان میں, انہوں نے کہا جی 11. تو میں نے کہا یہ حرمین شریف ہے, میں انہوں نے کہا جی یہ ان کی وجہ سے ہم کرتے ہیں, ادروائز وہ کہتے ہیں وہ اپنی کسی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے, کہتے تھے اس مسجد میں 11 رکعت ہی پڑھاتا ہوں الحمدللہ. نہیں پڑھی تھی. اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں. تو ضعیف روایت کی تائید جب خلفائے راشدین کے عمل سے ہو گئی تو وہ ضعیف بھی عملاً کیا بن گئی, صحیح بن گئی ہے وہ. تو حضرت عمر سے 2 ہیں, 8 بھی اور 20 بھی. 8 والی پر امت نے کسی امت نے عمل ہی نہیں کیا, کیونکہ وہ بالاتفاق مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے, سند کی وجہ سے نہیں بلکہ مضطرب. کیونکہ جو راوی حضرت عمر سے 8 بیان کر رہا ہے وہی کتنی بھی بیان کر رہا ہے, 20 بیان کر رہا ہے. اور جب ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب جگہ 20 نظر آ رہی ہیں, 8 کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کی ہوں اور کوفہ, بصرہ, دمشق, شام, مصر سب جگہ 20 ہو رہی ہوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر سے جو 20 والی روایت ہے وہ صحیح ہے, 8 والی صحیح نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موطا امام مالک میں ہے 8 رکعتوں والی, جو امام مالک نے نقل کی ہے, لیکن امام مالک خود 8 کا فتویٰ نہیں, وہ خود 20 سے زیادہ کے قائل ہیں, وہ تو 20 کے بھی نہیں 36 کے قائل ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب کا مؤلف 8 والی ذکر کر رہا ہو مگر خود اس روایت کو وہ اس پر عمل نہ کر رہا ہو؟ ان باتوں کا کسی اہل حدیث عالم کے پاس جواب نہیں ہے. ترمذی میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے امام احمد بن حنبل سے, یہ روایت ہے کہ اس میں کوئی مخصوص عدد ثابت نہیں ہے, جتنی چاہے پڑھ لو. لیکن امام احمد کی جو اپنی اصل کتابیں فقہ کی, اس میں امام احمد کے شاگرد جو امام احمد سے ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی 20 رکعتیں مختار ہیں. سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تبھی فقہ حنبلی میں تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 20. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی. لوگ پتہ ہے مجھ سے کیا کہتے ہیں, لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار آپ ان حدیثوں کا انکار کر رہے ہو جس میں 8 آتا ہے. 8 والی جو بخاری کی حدیث ہے نا اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے. بخاری میں آتا ہے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے, اس کا تراویح سے کوئی تعلق, وہ تو غیر رمضان میں بھی تھی. اتنی سینس نہیں ہے یار, آپ ہمیں قرآن و حدیث سکھا رہے ہو اور ہمیں اپنا مقلد بنا رہے ہو اتنے بڑے بڑے مجتہدین کی تقلید چھوڑ کے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں, ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو ابو حنیفہ, شافعی, مالک اور احمد بن حنبل نے سمجھا, اور ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو 15ویں صدی کے مولوی سمجھ رہے ہیں. کس کی فہم زیادہ صحیح ہوگی؟ بولو بھائی. ایک قرآن وہ ہے جو انجینئر بیان کر رہا ہے حدیث, ایک حدیث کی تفصیل وہ ہے جو امام مالک بیان کر رہے ہیں, ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں,
جن کی 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے، تابعین میں سے ہیں، جو امام شافعی بیان کر رہے ہیں. تم امام شافعی کو چھوڑ رہے ہو، تم امام ابو حنیفہ کو چھوڑ رہے ہو، تم امام مالک کو چھوڑ رہے ہو، تم احمد بن حنبل جیسے محدث اور فقیہ جو امام بخاری کے استاذوں میں ہیں ان کو چھوڑ کر فالو کس کو کر رہے ہو؟ انجینئر کو. اور تم کہہ رہے ہو ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، ہم کسی اور چیز کو نہیں مانتے. تم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے میرے بھائی، تم مقلد ہو، اندھے مقلد ہو. تم قرآن و حدیث کی اس تشریح کو مانتے ہو جو انجینئر کر رہا ہے، اس تشریح کو نہیں مانتے جو احمد بن حنبل کر رہے ہیں، جو ابو حنیفہ کر رہے ہیں، جو امام مالک کر رہے ہیں، جو امام شافعی کر رہے ہیں. یہ بڑے بڑے تابعین، تبع تابعین، مجتہدین جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے. تو 8 رکعت کی جو موطا امام مالک کی حدیث ہے، اس 8 رکعت پہ امام مالک نے فتویٰ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث مضطرب ہے، اس میں راوی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے، کہیں 20 بیان کرتا ہے، کہیں 8. جب راوی کے بیان میں تضاد ہو تو حدیث مضطرب ہونے کی وجہ سے رد ہو جاتی ہے. اور میں آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں. یہ جو تراویح کا لفظ ہے یہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے. اس کا بھی میں جواب سوال کر رہا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا. دیکھو اپنی مرضی کے سوال بنا کے جواب دے دیا کرو تو لوگ واہ واہ کریں گے. آپ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں جو بیانات میں اعتراض کرتا ہوں نا اس کا جواب نہیں مجھے ملتا، خود سے اعتراض بنا کے کیا کر دیا جاتا ہے جواب. جیسے میں نے بتایا تھا کہ حرم میں 4 مصلے تھے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، 4 مصلے تھے نا کئی سو سال تک، جو کہ نہیں ہونے چاہیے، ایک ہی ہونا چاہیے تھا مصلی. تو لوگوں نے اعتراض کیا 4 مصلے تھے حرم میں، یہ دیکھو کتنا غلط، یہ حنفی مالکی ایسے ہوتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ 5واں کیوں نہیں تھا اس وقت؟ اس کا مطلب 5واں فرقہ وجود میں آیا ہی نہیں تھا، وہ اب پیدا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے 4 غلط تھے لیکن اس غلط کو بھی صحیح ان 4 میں سے ایک نہیں کیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ایک امام ہونا چاہیے، 4 الگ الگ جماعتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب 700 سال تک امت یہ سمجھتی رہی کہ اہل سنت والجماعت کے 4 نمائندے ہیں، 4 مکتب فکر، 5واں کوئی تھا ہی نہیں، لہذا اس کا کوئی مصلی تھا ہی نہیں. تو سوال یہ تھا، لیکن جب سوال یہ پوچھا جائے تو ایسے جواب ملتا ہے کہ وہ سوال ہی پی جاتے ہیں. سوال یہ جواب یہ دیا کہ غلط ہو رہا تھا، یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ صحیح تھا بھائی وہ؟ لیکن یہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہا تھا، یہ صرف حرم میں ہو رہا تھا. اور اس کو ختم بھی حنبلیوں نے کیا ہے کہ نہیں جی امام ایک ہونا چاہیے، سارے چاہے حنفی ہو شافعی ہو اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو سوال یہ تھا کہ 700 سال یا 400 سال تک امت کی نمائندگی ان 4 مکاتب فکر نے کی ہے حرم میں، 5ویں نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی. اس کا مطلب 5واں تھا ہی نہیں. اور جو آپ یہ مختلف الفاظ بیان کرتے ہو کہ امام احمد بن حنبل اہل حدیث تھے، فلاں میں اہل حدیث تھے، تو امام احمد بن حنبل اگر اس طرح کے اہل حدیث تھے تو پھر امام احمد بن حنبل کے فالوورز کو اہل حدیث کیوں نہیں کہا جاتا ہے، حنبلی کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال. یہ ایسے ہی ہے جیسے جماعت المسلمین والے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور سے ہیں، اور پھر بخاری میں دکھاتے ہیں جماعت المسلمین کے الفاظ. او بھائی یہ والی جماعت المسلمین نہیں تھی، یہ تو باقاعدہ آپ نے رجسٹر کروائی ہے 1975 میں. وہ جماعت المسلمین صحابہ کو جماعت المسلمین کہا گیا ہے. تو یہ جو اہل حدیث کا لفظ ہمیں پرانے وقتوں میں ملتا ہے یہ محدثین کے لیے ملتا ہے، یہ کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ملتا. پھر بھی میں اہل حدیث کو اہل سنت میں داخل سمجھتا ہوں، میں پھر بھی ان کو نہیں کہتا کہ جہنم میں جائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم اس چند 100 سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کی جماعت وجود میں آئی، ہم پھر بھی آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. آپ ہمیں کیا کر رہے ہو؟ آپ ہمیں گمراہ لوگوں میں داخل کر رہے ہو. تو اسلام بہت پہلے بر صغیر میں آیا ہے، جس شکل میں آیا ہے وہی شکل ٹھیک ہے، بات کی چیزوں پر اعتماد نہیں ہوتا ہمیں. تو میں ایک بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں. یہ جو 8 کا لفظ ہے نا، تراویح کا لفظ ہے، یہ 8 رکعتوں پر صادق بولو نہیں آتا. بہقی کی حدیث ہے اور بھی روایتیں اس بارے میں کہ اسلاف جب تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے، اسلاف سے مراد صحابہ تابعین، تو 4 رکعتوں کے بعد آرام کیا کرتے تھے. تو اس لیے 4 رکعت کو ترویحہ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ ترویحہ. روح سے نکلا ہے، روح. استراحت کا لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ آرام. استراحت کسے کہتے ہیں؟ آرام. ترویح آرام دینا. راحت، راحت کا لفظ تو اور آسان ہے نا. ارے راحت کا لفظ نہیں سنا؟ راحت کسے کہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہوں گے وہ اسے کہتے ہیں ہمارے محلے میں رہتی ہے.
راحت کہتے ہیں آرام، ریسٹ، استراحت، راحت، روح یروح ترویحا، باب تفعیل میں جب جاتا ہے آرام دینا، تو ترویحتن، کیونکہ 4 رکعتوں کے بعد آرام کرتے تھے تو ان 4 رکعتوں کو کیا کہا گیا؟ ایک ترویحہ، یعنی ریسٹ ہے اس کے بعد. اب ترویحہ کا جو لفظ ہے نا 4 رکعتوں کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ ریسٹ. اٹ از کالڈ ترویحہ. سب کو پتہ ہے 4 رکعتوں کو ترویحہ کہتے ہیں. 2 ترویحوں کو عربی میں کہیں گے ترویحتان. کیا کہیں گے؟ جیسے رجل کا معنی ایک آدمی، رجلان 2 آدمی. عربی میں 2 کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، 2 سے زیادہ کے لیے الگ. تو اگر یہ 8 رکعتیں ہوتی تو ان کو محدثین تراویح نہ کہتے بلکہ ترویحتان کہتے یا ترویحتین کہتے. کیا کہتے؟ 2 ترویحیں. اور ان کے بیچ میں ویسے بھی ریسٹ کی ضرورت پڑتی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ 4 رکعت کے بعد امام بیٹھتا، بولتے چل بھائی آگے جلدی کر، جانا بھی ہے گھر میں ہم نے. تو ترویحتین کہتے، ان کو محدثین تراویح نہیں کہتے. اور تراویح کا لفظ ہے جمع. عربی میں جمع کم سے کم افراد کتنے ہوتے ہیں اس کے؟ 3. تو کم سے کم 12 رکعتیں ہونی چاہیے. لیکن تراویح بھی جمع کثرت ہے، جمع قلت کثرت. جمع اقصا کہتے ہیں جو بہت زیادہ جمع ہو. تو پتہ ہے 4 رکعتیں کافی زیادہ ہیں تو ان کو تراویح کہا جائے گا. 4 رکعتیں تھوڑی سی بھی ہو تو ان کو تراویح. 4 رکعتیں اگر 3 دفعہ آئیں گی تو اس کو بھی علی وجہ الکمال ہم پورے طور پر تراویح کا لفظ اس پہ صادق نہیں آئے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں سب آ رہی ہے لیکن گھننے بن جاتے ہیں، گھماتے ہیں. اب دیکھیں نا یوٹیوب پہ اس کا جو بیان آئے گا نا اس میں گھمایا ہوا ہوگا، اس میں گھمایا یہ اپنی طرف سے نکالا ہوا ہے. اپنی طرف سے نہیں بھائی، بہقی کی حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایتیں ہیں، آپ دیکھ لو. اس میں لوگ کہتے ہیں حوالہ کیوں نہیں دیا مفتی صاحب نے. آپ انکار کرو میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ. آپ انکار کرو کہ ایسا نہیں ہے. ہم ٹائم بچا رہے ہیں اپنا. وہ مجھے کہہ رہے تھے نا اس بحث میں کہ مفتی صاحب آپ دلیل دو، جو دعویٰ کرے دلیل اس کے ذمے ہے. میں نے کہا دلیل اس کے ذمے اس وقت ہے جب سامنے والے دعوے کا انکار کرے. میں نے ستار بھائی کو میں نے کہا کہ ستار بھائی تم نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. ستار بھائی کہہ رہے ہیں نہیں، ہاں لیے ہیں. تو مجھے کیا ضرورت ہے میں گواہ پیش کروں کہ دلیل دوں؟ وہ مان رہا ہے. تو یہ سب مانتے ہیں. یہ تو علماء جس نے بھی حدیث کی کتابیں پڑھی ان کو پتہ ہے کہ ترویح کا لفظ اس لیے لکھا ہوا ہے اس میں. تو اسلاف سے مسجد نبوی میں، حرم میں ایک رمضان بھی ایسا نہیں گزرا جب سے حضرت عمر نے 20 رکعتیں شروع کرائی ہیں کہ 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم ہوئی. زیادہ تو ہوئی ہیں، کم بولو نہیں ہوئی ہیں. 1 رکعت. امت اتنی بڑی گمراہی پر 1400 سال سے جمع ہو گئی. Dr. Zakir, I would call upon you to resolve one of the most common disputes in the Muslim Ummah during the month of Ramadan regarding the number of rakat that are prayed in the Taraweeh or the Qiyam al-Layl or the night prayer. Is it 8 or should it be 20? Our beloved Prophet Muhammad said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 1, in the book of Salah, hadith number 472, he said that when a person asks that how should you offer the Qiyam al-Layl, the Prophet said that he should offer Qiyam al-Layl in 2 rakat, followed by 2 rakat, followed by 2 rakat, followed by 2 rakat, and so on. And when he fears that dawn is approaching, he should offer 1 rakat. So all the rakat become witr, become odd. That means you can pray as many as you wish. Later on, have one number, an odd number, so that everything becomes odd. So as far as the number of rakats are concerned, you can pray as many as you wish. But as far as the practice of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is concerned, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 2, in the book of Tahajjud, hadith number 1147, that Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she says that the Prophet, while offering Qiyamul Layl in Ramadan, used to always offer 11 rakat, not more than 11 rakat. And this he used to do even in other months. That means 8 rakat of Qiyamul Layl and 3 rakat of Witr. So it becomes 8 plus 3, 11 rakat. And there are various other hadith which always say that all the hadith that we find of the Prophet ﷺ, whether it be in Sahih Bukhari, Sahih Muslim, all of them said that he prayed 8 rakat or this 11 rakat. 11 includes 8 plus 3. And further, the same hadith of Sahih Bukhari, volume number 2, in the book of Tahajjud, hadith number 1147,
Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, when she says that the Prophet always offered 11 rakat in Ramadan and even other times. And she said that he used to offer 4 rakat. And I cannot narrate to you the time, the beauty and the length of these rakat. And he used to again offer 4 rakat. And I cannot narrate to you the beauty and the length of these 4 rakat. And then he used to offer 3 rakat, indicating 8 plus 3. But if you read the practice of the Salaf as-Salihin, of our predecessors, of the Sahabas, the Tabain, Tabi-Tabain, we find from records that they prayed 11 rakat, some prayed 13, some prayed 19, some prayed 23, some prayed 36, some prayed 39 rakats also. And if you read the Musannaf Ibn Abi Shayba, volume number 2, page number 165, 166, it says that the Tabain, when they offered the Qiyamul Layl in Ramadan, which is known as Taraweeh, they offered 20 rakat. Some place it says that they offered 36 rakat. So as far as the rakats are concerned, as the Prophet, the call, the commandment of the Prophet was that read 2 rakat, 2 rakat, 2 rakat, 2 rakat, as much as you wish, then 1. And as I mentioned earlier in Sahih Bukhari, hadith number 472, volume number 1, you can read as many rakats as you want in 2, 2, 2 and then 1. But if you want to follow the sunnah of the Prophet always offered 8 rakat plus 3. So what is permissible? As many as you wish. 8, 10, 20, 36, no problem. And then followed by 3 witr. But the Prophet offered 8 plus 3, 11. But you can offer as many as you wish. اہل مکہ جو تھے نا وہ 4 تراوی پڑھ کے 1 طواف کرتے تھے. وہ آرام کے لیے ہوتا, ترویحہ آرام, تھوڑی دیر کا آرام. تو 4 تراوی کے بعد 1 طواف کرتے تھے. وہ چھوٹا سا طواف 10 منٹ میں ختم ہو جاتا تھا. اور پھر 4 تراوی پڑھتے, پھر طواف کرتے, پھر 4 پڑھتے, پھر طواف کرتے. یہ صحابہ کے تھوڑے بعد کے دور کی بات. تو مدینے والوں کو پتہ چلا کہ مکے والے تو یہ کرتے ہیں. وہ کہنے لگے اساں کی کریے. انہوں نے کہا اسی 40 تراوی پڑھیں گے, 40 رکعت. وہ 40 رکعت پڑھتے تھے. تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ بھائی 8 سے زیادہ نہیں پڑھنی, بدعت ہو جائے گی, اور 20 پڑھنا بدعت ہے. یہ سب جہالت کی بات. مجھے 8 پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے, یہ بھی حماقت کی بات. تو ایک بہت بڑا اشتہار لکھا ہوا تھا, 20 تراوی ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام. کس قدر بے وقوفی ہے اور کس قدر احمقانہ یہ باتیں ہیں. جو صحیح حدیث سے دلیل پکڑ کے کوئی عمل کرتا ہو تو بھائیو اس سے بحث نہ کیا کرو, مناظرہ نہ کیا کرو. یہ بہت نادانی والی بات. اور امت کا, خلق لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ایک عمل پہ جمع ہونا, یہ بذات خود اس کی طاقت کی ایک دلیل. اور حرمین جب سے حضرت عمر نے 20 رکعت شروع کی, آج تک وہاں بھی ساری مساجد میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے, لیکن حرمین کی مسجد میں 20 رکعت, ادھر بھی ادھر. تو اللہ نے ہمیں ایک عبادت دے دی کہ میرا قرآن پڑھو اور سنو. اللہ نے ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی, اور چونکہ یہ ایک مشقت ہے تو میرے نبی نے کہا رات کی نماز کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی, 1500 نیکی لکھی جاتی. اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے, اور ایک درخت اس کے لیے لگاتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا, جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں. صحابہ کے دور میں اس نماز کا نام تھا قیام اللیل. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی. ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز, یہ تو صحیح روایت ہے. کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی. اچھا, ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی, حکم شرعی. اب میرے نبی کے دور میں 3 دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے, تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی, تو چند سالوں کے بعد
اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح 4 ادھر 5 ادھر 10 ادھر 20 ادھر، کہنے لگے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کا حکم عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ تو حضرت عمر کا جو 20 رکعت طے کرنا ہے، اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہے، اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے 20 پڑھی تھیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن بہرحال جو 8 پڑھتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے، اور باقی پوری امت 20 پڑھتی ہے ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔